درس قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 آج کا موضوع ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، ثم یقولون، پھر کہنا شروع ہو گئے ھذا من عند اللہ، یہ ہم نے نہیں لکھا، اللہ کی طرف سے ہے۔ لکھا خود، لیکن کہنا کیا شروع کر دیا؟ دعویٰ یہ کیا کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ کس لیے یہ ڈھونگ رچایا؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اپنی اس بدلی ہوئی بات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ سکیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے جو کچھ انہوں نے ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے اس پر بھی جو کچھ انہوں نے اس کے بدلے کمایا۔ محترم سامعین، سورہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے اہل یہود کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کی ایک خصلت بد کا ذکر کیا، بری عادت کا ذکر کیا۔ وہ تورات کے اندر تبدیلی کرتے، تحریف کرتے، اپنے مطلب کا مفہوم اس کے اندر لکھ دیتے، اس کے ترجمہ کرتے ہوئے، اس کا بیان کرتے ہوئے، اس کو لکھتے ہوئے، جو دل کا حال ہوتا اس کے مطابق ترجمہ کرتے اور لوگوں کو بیان کرتے۔ کس لیے؟ کہ لوگ واہ واہ کریں۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑے وقت کے قیمت کے لیے وہ اللہ کی آیات کو بیچنا شروع کر دیتے۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ انہوں نے لکھا، جو کچھ انہوں نے بیان کیا، جو کچھ انہوں نے آگے پہنچایا، اس پر بھی ہلاکت اور بربادی ہے، اور جو اس کے بدلے انہوں نے نذرانے قبول کیے اس پر بھی ہلاکت ہے۔ اچھا، بات وہی بار بار آ جاتی ہے، لکھا انہوں نے، اہل یہود کے پڑھے لکھے لوگوں نے، وہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، کتاب کے اندر تحریف ہو چکی ہے، ہمیں اللہ نے قرآن عطا کر دیا، ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے تورات کے ساتھ، وہ دنیا سے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی پردہ فرما گئے، تو ہمیں اللہ کریم یہ باتیں بار بار کیوں بتا رہا ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آج کی آیہ کریمہ کے ضمن میں بڑے معانی پنہاں ہیں۔ ویل کا لفظ آیا ہے فویل للذین یکتبون، ویل عربی زبان میں اس کے مختلف معانی بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے، جہنم کا ایک درجہ ہے، جہنم کے اندر موجود ایک جگہ ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے۔ سو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو کتاب کے مفہوم کو بدل دینے والے ہیں، اللہ کریم انہیں اس جہنم کے درجے میں رکھے گا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ویل سے مراد، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا وہ سب سے نچلا درجہ ہے جہاں سارے جہنمیوں کی گندگی اور پیپ جمع ہوتی ہے۔ جہنمیوں کو جب جلایا جائے گا تو ان کے جسموں کے اندر غلاظت، نجاست، گندگی اور پیپ، یہ چیزیں پیدا ہوں گی، اور پھر وہ نکلیں گی، اور وہ نکل کے جہنم کے جس کھڈے میں جا کے گریں گی اسے ویل کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو کتاب کے مفہوم کو بدل دیتے ہیں، اللہ کے فرمان کا مفہوم تبدیل کر دیتے ہیں، وہ جہنم کے اس طبقے میں رہیں گے جہاں جہنمیوں کی پیپ گرتی ہے۔
ایک اور صحابی وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اسے ویل نام دیا گیا ہے۔ ویل اس پہاڑ کو کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے نیچے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے فرمان جو ہیں ان کے معنی کو بدل دیتے ہیں، ان کو اس پہاڑ کے نیچے روندا جائے گا۔ یہ ویل سے مراد پہاڑ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ویل ایک جہنم کی وادی ہے، جہنم کے اندر ایک پائی جانے والی وادی ہے، اور حضور ارشاد فرمایا وہ اتنی گہری ہے وادی، اتنی ڈونگی ہے کہ حضور ارشاد فرمایا جب اس کے اندر کسی کافر کو گرایا جائے گا تو 40 سال تک اس میں گرتا چلا جائے گا۔ وہ اتنی گہری وادی ہے، اتنی ڈونگی وادی ہے، 40 سال لگیں گے اس کے بنیرے سے جو گرے گا تو اس کی تہ تک پہنچنے میں 40 سال لگیں گے۔ تو بہرحال مانا پہاڑ ہو، مانا وادی ہو، مانا جہنم کا طبقہ ہو یا جہنم کے اندر کوئی درجہ ہو، مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو اللہ کے فرمان کو اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق بدل دینے کی جسارت کرتے ہیں وہ جہنم کے سب سے بدترین درجے کے اندر ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ویل نامی گڑھا ہے، ویل نامی جو وادی ہے، ویل نامی جو طبقہ اور درجہ ہے جہنم کا، باقی جہنم کے جتنے بھی طبقے ہیں وہ اس طبقے سے ایک دن میں 70 بار اس جہنم ہو کے اس طبقے سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اتنا سخت وہ طبقہ درجہ ہے جہنم کا، اتنا برا اور بدتر وہ وادی ہے یا پہاڑ ہے یا وہ گڑھا ہے کہ باقی جہنم جو ہے اس گڑھے سے 70 بار وہ دن میں پناہ مانگتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جب جہنمیوں کو، اس درجے میں رہنے والے لوگوں کو، منافقوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا تو جو بدبو پیدا ہوگی ان کے جسموں کے اندر سے، جہنم میں سڑنے والے لوگ وہ ان سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گی، حالانکہ وہ بھی جل رہے ہوں گے جہنم کے اندر، لیکن اس طبقے میں جو پیپ ہے، گندگی، نجاست اور غلاظت ہے، اس میں سڑنے والے لوگ جب اس میں جلیں گے تو ایک بدبو پیدا ہوگی جو ناقابل برداشت ہوگی، اور جہنم میں سڑنے والے لوگ اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ اتنا سخت اور اتنا ڈاڈا یہ طبقہ اور درجہ ہے جہنم کا، اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب اس سے حفاظت کیسے ممکن ہے؟ جو اس آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی 79 نمبر آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا، اللہ کے احکام کو کبھی نہیں بدلنا، اپنے مزاج کا اور اپنی طبیعت کا مفہوم اور مطلب کبھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے نہیں نکالنا۔ اللہ کا حکم پہنچ گیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کا مفہوم بدل دینے کی توفیق اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ اللہ نے یہ اجازت اور یہ رخصت کسی کو نہیں دی کہ اللہ کے احکام اور حضور کے فرمان کا مفہوم بدلا جائے۔